چند گھڑیوں کے لیے جالیے اطہر کے قریب، چند گھڑیوں کے لیے جالیے اطہر کے قریب، بعد مدت کے مجھے لے کے آیا ہے نصیب، چند گھڑیوں کے لیے اس حضوری پہ بھی دربان خفا ہوتا ہے، اس حضوری پہ بھی دربان خفا ہوتا ہے، کیا خبر اس کو غم ہجر کیا ہوتا ہے، کیا خبر اس کو غم ہجر کیا ہوتا ہے، چند گھڑیوں کے لیے اس کا اصرار ہے، ہٹ جاؤں کھڑا ہوں کیوں کر، اس کا اصرار ہے، ہٹ جاؤں کھڑا ہوں کیوں کر، اور مجھے یہ لمحہ ملا ایک یہ برسوں رو کر، اور مجھے یہ لمحہ ملا ایک یہ برسوں رو کر، چند گھڑیوں کے لیے ایک ذرا صبر تو کر، ٹھہر تو جا دیکھنے دے، ایک ذرا صبر تو کر، ٹھہر تو جا دیکھنے دے، مجھے اس نور کے حالے کا مزہ دیکھنے دے، مجھے اس نور کے حالے کا مزہ دیکھنے دے، چند کرنوں کو تو دل میں بھی اتر جانا ہے، چند کرنوں کو دل میں بھی اتر جانا ہے، میں چلا جاؤں گا سیماب مجھے جانا ہے، میں چلا جاؤں گا سیماب مجھے جانا ہے، چند گھڑیوں
کے لیے جالیے اطہر کے قریب، بعد مدت کے مجھے لے کے آیا ہے نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ وقال اللہ تعالی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کریم کا احسان ہے کہ زندگی میں بار دیگر ماہ مبارک ربیع الاول نصیب ہوا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکات عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے، سو اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر اور اس نور یعنی قرآن کریم پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل فرمایا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھتے ہیں۔ پھر دوسرا حصہ جو تلاوت کیا اس میں ارشاد فرمایا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کی ذمہ تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے عرض کی کہ زندگی میں بار دیگر ماہ مبارک ربیع الاول نصیب ہوا۔ قرآن کریم کی یہ آیات کریمہ ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں درس دیتی ہیں، وہاں اس کے انداز اور اس طرز حیات کا بھی سبق دیتی ہیں جو پسندیدہ ہے، جو واقعتاً اظہار محبت ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہے، اور ماہ مبارک محرم الحرام قریب گزرا ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ماہ مبارک ربیع الاول ہے۔ بات ماہ مبارک محرم الحرام کی آئے، بات ماہ مبارک ربیع الاول کی آئے، دونوں کی جو بنیادی نسبت ہے وہ ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ماہ مبارک محرم الحرام میں خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد ذات سب قربان کی۔ کس بات پر؟ ہوگا وہ جو فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحیثیت امتی ماہ مبارک ربیع الاول میں جو عقیدت اور اظہار محبت کوئی کر رہا ہے وہ بحیثیت امتی کر رہا ہے۔ تو یہ دو مقامات یا دو اوقات یا دو مہینوں کی بات نہیں ہے۔ اس بات کو اگر وسیع پہرائے پر آ کر تحقیق کرو گے تو بات امتی کی ہے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہے۔ لیکن بات جب زمانے کی جائے، بات جب اوقات کی جائے، جگہیں وہی ہوتی ہیں، دن آتا ہے، دن ڈھلتا ہے، شام ہوتی ہے، رات چھا جاتی ہے، پھر سورج اندھیرے کو چیرتا ہوا ہر طرف روشنی بکھیر دیتا ہے، لیکن کبھی گزرا وقت پلٹ کر نہیں آتا۔ میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی مدینہ منورہ میں کہ کیسی خوبصورت جگہیں، ان پتھروں کو، ان درختوں کو، اس خاک کو
کیا خوبصورت نسبت نصیب رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجزن رہے، اور کس بے دردی سے ہم ان خوبصورت نشانیوں کو حذف کر رہے ہیں۔ تو جانتے ہیں آپ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا بیٹا ان 14 صدیوں میں کوئی حذف نہیں کر سکا، آج کوئی کیوں کر حذف کر سکے گا؟ بات حذف کرنے کی نہیں ہے، ہماری آنکھیں ہم اس قابل نہیں رہے کہ یہ دیدار نصیب ہو۔ تو جگہیں تو وہی ہیں، کیا وقت ہوگا، کیا خوبصورتی ہوگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ شہادت تو آج بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لفظ کانا نہیں ہے، شہادت تو آج بھی یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ کیا بابرکت لمحات، وہ کیا خوش نصیب مخلوق جنہیں معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہے۔ بات جب وقت کی آتی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں، کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے، کسی کے کچھ کہنے سے خلاف کسی کے کچھ کہنا ان کی محبت میں نہ شان بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا، اس لیے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کے جو خدام پیدا فرمائے ان کی شہادتیں اقوام سابقہ سے بھی دلوائیں، تورات و انجیل میں بھی ان کے تذکرے فرمائے۔ تو کلام ذاتی پر ایمان لانا بنیاد، اور تورات و انجیل جس مخلوق پر جس قوم پر نازل ہوئی انہوں نے اس کلام پر جب ایمان لایا تو ان اوصاف کا ماننا بھی ان ایمان کو حصوں کا شامل ہوا کہ نہ ہوا؟ بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ انداز زندگی جس کی آپ نے تربیت فرمائی، اپنے روبرو جن ہستیوں کو یہ شرف نصیب فرمایا کہ آپ کے روبرو وہ ان حصوں پر عمل پیرا ہوں جو آپ نے تعلیم فرمائے۔ آپ یقین مانیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی حیات میں بھی یہ سوال موجود ہے، وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موجود ہے۔ حیات مبارکہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو معاملہ اور ماجرا اور ہوتا ہے، ایمان کی کیفیت اور حال اور ہوتی ہے۔ باہر چلے جاتے ہیں، خدشہ آتا ہے کہ کہیں کوئی منافقت تو نہیں آ گئی، کمی واقعہ ہو جاتی ہے۔ یہ مشہور واقعہ ہے، علماء بے شمار دفعہ سے بیان فرماتے۔ اس کیفیت اور حال پر آپ نے فرمایا کہ اگر یہی قائم رہے تو آپ سے تو فرشتے مصافحہ کریں، لیکن معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور ہے۔ پھر وصال نبی پر یہ واقعات اور یہ کلام ملتا ہے کہ صحابہ نے یہ عرض کی کہ جو تازگی، جو نکھار آپ کی معیت میں، جو ایمان کی تازگی، جو مضبوطی، آج کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ عجب شے ہے یہ وقت، زمانہ عجب شے ہے، یہ گزرتے لمحات عجب شے ہیں۔ آج بھی خطہ عرب وہیں ہے، طلوع و غروب ہے، یہ زمین ہے، یہ بوڑھا آسمان ہے، چاند تارے سورج ہر شے آ رہی ہے، جا رہی ہے، اپنا وقت گزار رہی ہے، بیچ میں صدیاں حائل ہو گئیں۔ اس صدیوں کی حائل ہونا اتنا کہ اس نے گرد آلود کیا ہے ہمارے مزاجوں کو کہ ہم نے ان خوبصورت ترین رشتوں اور عقیدت کی اس اعلیٰ ترین مثالوں کو رواجات کی نظر کر دیا۔ جو کچھ ماہ مبارک ربیع الاول میں ہم کرتے ہیں، یا جو کچھ ہم ماہ مبارک محرم الحرام میں کر کے آئے، کبھی اس اظہار محبت میں کسی نے دیکھا کہ جس نماز کی فرضیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اسے بھی کسی نے ادا کیا یا نہیں؟ حلال حرام کو بھی کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ غلط صحیح کو بھی کسی نے دیکھا کہ نہ دیکھا؟ اسی طرح
جس جذبے اور جس درد سے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانیں قربان کر دیں، اپنی اولاد کے گلے کٹا دیے، کبھی کسی نے سوچا؟ یا ان حصوں کو منائیں، ایک دن مقرر کریں، باتیں کریں، باتیں سنائیں، ہدیہ عقیدت پیش کریں اور پھر گم ہو جائیں اس دنیا کی روش میں، تو یہ اظہار محبت نہ ہوگا، ایک رواج ہوگا۔ اسی طرح ماہ مبارک ربیع الاول جب آتا ہے تو دنیا کی طول و عرض میں سفر کا موقع ملا، اپنے انداز میں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ یہ اظہار محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ بنیادی بات یاد رکھیے، کوئی کسی فکر سے ہو، حد ادب سے تجاوز جو ہے وہ احترام نہیں ہوگا، احترام شمار نہیں ہوگا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہ تجاوز میں آئے گا۔ تو اس حد ادب کے رہتے ہوئے جب ہم اظہار محبت کرتے ہیں تو پھر ہم نے بے شمار ایسے پہلو اختیار کر لیے ہیں جن کا تعلق ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس حوالے سے انعقاد کرو پروگرامز کا۔ ولادت باسعادت کی بات جب آتی ہے تو اللہ کریم کا یہ احسان صرف بندے مومن پر نہیں، صرف اولاد آدم پر نہیں، کل مخلوق پر ہے کہ رب کائنات نے مخلوق کے لیے باعث رحمت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ تو ولادت باسعادت کی خوشی تو زمین و آسمان سے ایک مٹی کے ذرے تک منائے تو بھی کم ہے، کیونکہ مالک کی جو رحمت کا سبب ہے وہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیا۔ پھر بات آتی ہے رشتے کی۔ نسب کا رشتہ بڑی بڑی شے ہے، امتحان بھی بہت بڑا ہے، عطا بھی بہت بڑی ہے۔ جتنی کوئی شے عطا ہوتی ہے بڑی، اتنا وہ امتحان ہوتا ہے بڑا۔ معزز سامعین کرام، جنہیں نسبی رشتہ نصیب ہے، اللہ انہیں یہ رشتہ سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا و آخرت کی بلندیاں ہیں، لیکن اس نسبی رشتے کے ساتھ جہاں تقدس پامال ہوگا، اتنا بڑا پھر امتحان بھی انہی کا ہوگا۔ ولادت باسعادت پر خوشی منائی جاتی ہے، ضرور منائیں، احترام نہ کریں، حدود و قیود کا خیال رکھیں۔ امت کا جو امتی کا رشتہ ہے، جو اخوت اور بھائی چارہ ہے، اس کا درس دیں۔ یہ اظہار محبت تفریق کی جگہ نہیں ہے، یہ اظہار محبت ہمیں محبت اور یگانگیت اور ایک اتفاق دینے کا سبب ہے، تفریق کا یہ مقام نہیں ہے۔ اگر محبت ہے تو، اگر عشق سچا ہے تو یہ جوڑے گا، یہ تفریق نہیں کرے گا۔ بات وہی جو کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا، ہر وہ عمل خرابی پیدا کرے گا جس میں ذات ہماری ہوگی، اور ہر وہ عمل بہتری کا سبب ہوگا جس میں ذات رب کائنات کی ہوگی، مقصود وہ ہوگا۔ تو جب ان پروگرام کے انعقاد کی بات آتی ہے تو آپ نے فرمایا امتی کو جو ذاتی رشتہ نصیب ہو رہا ہے وہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ جب پہلی وحی الہی نازل ہوئی، اعلان نبوت ہوا، تو یہ وہ رشتہ ہے جو بندے مومن کو نصیب ہوتا ہے بحیثیت امتی، اور اس امتی کو وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ تمام اقوام پر یہ روز محشر شاہد ہوگا، گواہ ہوگا، اور یہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ مولوی صاحب نہیں بیان کر رہے، پیر صاحب نہیں کہہ رہے، کلام ذاتی اس امت کی شہادت اقوام عالم پر روز محشر، جب ماں بیٹے کو نہیں پہچان رہی ہوگی، اولاد والدین کو نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے، اس وقت یہ شہادت دے رہا ہوگا۔ کیسے؟ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، سو اللہ پر، اس کے پیغمبر پر
اور اس نور پر یعنی قرآن کریم پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل فرمایا ہے. تو یہاں یہ رشتہ، یہ تعلق ایک طرز حیات عطا فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا سے پردہ فرما گئے. وصال نبوی کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے طویل عمر پائی ہے. آپ غالباً شام کی کسی مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں یہ اطلاع عام ہوئی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں مسجد میں. تو مخلوق جمع ہونا شروع ہو گئی، بات سینکڑوں سے نکلنا شروع ہو گئی، عددی حصوں میں سینکڑوں سے تجاوز کرنا شروع ہو گئی مخلوق. اور ایک بات عرض کی مخلوق نے، حضرت ہمیں کچھ بات کریں، کچھ کلام کریں، کوئی بات بتلائیں، کوئی نصیحت فرمائیں، مقصد کہ آپ سے کلام سنا جائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت قرآن کریم شروع کر دی. آپ پڑھتے گئے، آپ تلاوت کو طویل کرتے گئے، آخر مجمع جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوا. جب مجمع کم ہونا شروع ہوا، آپ نے تلاوت روک کر پھر چند جملے ارشاد فرمائے جن کا مفہوم عالی آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تم لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں کچھ کلام کروں. فرمایا کلاموں میں سب سے افضل ترین جو کلام ہے وہ کلام ذاتی ہے. میں نے تمہیں وہ سنایا. تم مجھ سے باتیں سننا چاہتے ہو، میں نے تمہیں اللہ کی باتیں سنائی. میں اگلے دن تلاوت کر رہا تھا، میں نے سورۃ تغابن تلاوت کرنا نصیب ہوا. تو جب میں اس آیہ کریمہ پر پہنچا جو میں نے آج تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تو میں نے یہ سمجھا کہ بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس آیہ کریمہ کی اگر کوئی تلاوت کرے تو اسے اور لفظ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سورہ تغابن کے یہ 2 رکوع اول تا آخر پڑھ چھوڑے. یہ سارے ضابطے، یہ سارے اصول و قیود جو ہیں، حدود و قیود جو ہیں، وہ سمجھا دیتے ہیں. تو میں ساتھیوں سے یہ عرض کروں گا اس آیہ کریمہ کی تفسیر جو بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جو اس عشق کے تقاضے ہیں، جو اس امتی کی ذمہ داریاں ہیں، اسی آیہ کریمہ کی جو تفسیر ہے اس کے تحت سورہ تغابن کا مطالعہ فرمائیے. میرا دل بڑا تھا کہ میں یہ 2 رکوع پڑھوں اور ان 2 رکوع کا ساتھ ترجمہ اور تھوڑی تھوڑی تفسیر بیان کرتا جاؤں، لیکن شاید یہ وقت ساتھ اتنا نہ دے، بات طویل ہو جائے. اس لیے میں پوری اس کی جو تفسیر ہے وہ تو شاید نہ کر پاؤں. جستا کچھ حصے جو اس سے متعلق ہیں وہ بھی عرض کرتا ہوں، اور یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اکرم التراجم کے ساتھ اکرم التفاسیر سورہ تغابن کا دیکھیے. اکثر ساتھیوں کے پاس یہ موجود ہے، اور جہاں کتابی شکل میں موجود نہیں ہے، ہمارا یہ جو سوشل میڈیا کا سیٹ اپ ہے اس پر موجود ہے. تو اس عشق کی چنگاری آپ کو اس کے پڑھنے تک پہنچا دے گی. نشاندہی میں آپ کو کر رہا ہوں. تو معزز سامعین کرام، بات وہی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ بات ان کی ہستی، ایسی ذات جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت دی، آل کی نسبت دی، جنہیں آزاد فرمایا، جنہیں زندگی ساتھ بسر کرنے کا اجازت عطا فرمائی، جن کی آراء کو مقدم جانا. وہ فرماتے ہیں بات میری نہیں، بات وہی ہے جو اللہ کی ہے، کلام ذاتی کی ہے. تو معزز سامعین کرام، ابتداءً یہ سورہ مبارک جب فرماتی ہے نا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
ہر شے جو ہے اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ یہ کسے بیان فرمایا جا رہا ہے؟ جسے اس کی عبادت کا حکم ہے اور جسے اختیار دیا گیا ہے کہ تو کس راہ کو منتخب کرتا ہے، جسے نبوت جیسی بلند ترین حیثیت سے جس مخلوق کو سرفراز فرمایا گیا، جس مخلوق کو کلام ذاتی عطا فرمایا گیا، جس مخلوق کو کلام ذاتی میں اپنا نائب ارشاد فرمایا گیا، جسے جنت اور دوزخ کا بتلایا گیا، جسے اس دنیا کے آخر میں حساب کتاب کا بتایا گیا۔ اور جب بات تغابن کی آتی ہے معزز سامعین کرام، تو تغابن کا لفظی جو ترجمہ ہے یہ گھاٹے میں آتا ہے، خسارے میں آتا ہے، لیکن جب ہم اسے یہاں قرآن کریم کی آیہ کریمہ اور یہاں اس حوالے سے ترجمہ کریں گے تو اس پر مفسرین کرام جو بیان کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو وہ روز معاشر کے حساب کا دن جو ہے، یعنی یوم جمع اور یوم التغابن، یہ وہ دو نام ہیں جو قیامت کے دن کے یہ نام ہیں۔ تو اس روز جو گھاٹا پڑے گا، اور اگر صرف لفظ گھاٹے پر بحث کی جائے تو قرآن کریم میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو یہاں بھی جب بات گھاٹے کی جا رہی ہے، حساب کتاب کی جا رہی ہے، تو معزز سامعین کرام، اس گھاٹے کا سبب بے عملی ہے، اور اس گھاٹے سے نکلنے کا راستہ ایک یہ جو فرمایا گیا وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، وہ نور جو رب کائنات نے نازل فرمایا، تو اللہ کی مخلوق اس کی یاد میں ہمہ وقت لگی رہتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب مخلوق کی عمومی آیات کی بات آتی ہے مکلف حصوں سے ہٹ کر، تو جس مخلوق سے اللہ کا ذکر چھوٹتا ہے وہ فنا ہو جاتی ہے، اس کی یاد میں ان کی بقا ہے جب تک اسے منظور ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، قادر مطلق ہے۔ معزز سامعین کرام، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ فرمایا وہی ہے جس نے تم کو پیدا فرمایا، تو تم میں سے بعض کافر ہیں، بعض ایمان والے۔ پیدا فرمانے کا حصہ پہلے بیان فرمایا، کافر و مومن بعد میں بیان فرمایا۔ اس کا مطلب کہ پہلے استعداد موجود ہے ایمان کی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق ارشاد فرمایا کہ پہلے جب پیدائش ہے، ولادت پر ہر پیدا ہونے والے کی جو فطرت ہے وہ سلیم ہوتی ہے، پھر جوں وہ بڑھتا ہے، جو اس کے گرد و پیش کے حالات ہیں وہ اسے یہودی بنائیں یا اسے نصرانی بنائیں۔ تو بنیادی طور پر ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ اس تعلق کو حاصل کر سکتا ہے جو تعلق مع اللہ ہے، جو بندگی کا حصہ ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد تم میں سے بعض کافر اور بعض ایمان والے۔ تو سمجھ آئی کہ مخلوق جو حضرت آدم علیہ السلام کی، اس میں تو کل دو قومیں ہیں۔ ہم تو لڑ کے جگڑ پر قومیت پر دو قومیں، جنہوں نے مانا ایک وہ، جنہوں نے انکار کیا دوسری وہ۔ پھر جب ہم بات قوموں پر آتے ہیں تو یاد رکھیے گا قوم قبیلوں سے قبیلہ نہیں ہوتی، قبیلہ رنگ و نسل پر بحث کر سکتے، قوم نظریے پر ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کو اکثر سنا ہوگا دو قومی نظریہ، کہ پاکستان کی بنیاد جو وہ دو قومی نظریہ ہے، تو جو پاکستان کی بنیاد رکھی تو جو دو قومی نظریہ ہے، اس قوم میں پھر آگے قبائل کتنے تھے؟ چونکہ قومیں نظریے پر ہوتی ہیں، قبیلے پر رنگ و نسل کی بات ہوتی ہے۔ جب بات قوم کی آتی ہے تو پھر نظریے کی بات آتی ہے، تو پھر دو ہی قومیں ہیں، ایک وہ جنہوں نے مانا، ایک وہ جنہوں نے نہیں مانا۔ اب مزید ماننے والوں کے اندر جو تفریق ہے، اس میں پھر وہی بات ہے جو میں نے عرض کی، جہاں بات ذات کی آئے گی وہاں فساد ہوگا، جہاں بات ذات باری کی ہوگی وہاں امن ہوگا۔ تو ہمارے اندر جو نفاق ہے، ہمارے اندر جو تکلیف ہے، ہمارے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں ہم ذات کا دخل کرتے ہیں، ورنہ حق اور ناحق بڑا صاف اور واضح ہے۔ معزز سامعین کرم، فرمایا واللہ بما تعملون بصیر،
ایسا نہیں ہے کہ کوئی شے چھپ سکے، وہ جانتا ہے، اس کے روبرو ہے۔ خلق السماوات والارض، اسی نے آسمان اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا فرمایا، بالحق کے ٹھیک طور پر۔ وصورکم، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں۔ مصور اسم الہی میں سے ہے، صورتیں بنانے والا۔ فاحسن صورکم والیہ المصیر، فرمایا فاحسن صورکم والیہ المصیر، سو کیا خوب صورتیں بنائیں، والیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ تخلیق کے انسان آدم کی جو تخلیق ہے، یہ تخلیقی نمونہ ہے۔ اس پر بحث کرتے ہوئے اسے جہان صغیر بھی کہا جاتا ہے، کہ جیسے یہ خلق ہے، ایک جہان ہے، ایک زندگی ہے، ایک نظم ہے۔ وجود انسانی بھی ایک جہان رہے، اس کے اندر بھی موت و حیات ہے، اس کے اندر بھی ایک نظم ہے، اور ایسا نظم ہے کہ یہ تخلیقات کا نمونہ ہے۔ یہ سارے حصے بیان فرماتے ہوئے پھر زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، کوئی ایسی شے نہیں، کوئی ایسا اسرار نہیں جو اللہ کریم سے بعید ہو۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ اس سے بیان فرماتے ہوئے پھر مزید جب ہم آگے پہنچتے ہیں تو اسی طرح کی یہ سورہ مبارک آیات بیان کرتی ہے، جو اللہ کریم نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جو حصے عطا فرمائے، جنہوں نے اختیار کیا، جنہوں نے انکار کیا، اور جو کچھ قومیں کر گزری ان کی مثال دی گئی۔ چونکہ تاریخ جو ہوتی ہے معزز سامعین کرام، وہ بہت بڑا سبق ہوتی ہے، چونکہ کسی بھی عمل کا نتیجہ مرتب ہو چکا ہوتا ہے، اور جس مخلوق کو اللہ کریم نے خوب بنایا، جس کا شعور تمام مخلوق سے بہتر بنایا، جس کی سوچ، جس کی باریکیاں، جس کا سمجھنا، جس کا پرکھنا، ایک الگ ہی جہان اس کو پیدا فرما دیا، اسے نہیں سمجھ کے تاریخ سے سیکھنا ہے۔ کلام ذاتی پھر تربیت فرما رہا ہے کہ وہ قومیں جنہوں نے انکار کیا، اس انکار کا خمیازہ انہوں نے بھگت لیا۔ تو جو گزشتہ کی غلطیاں ہیں، اس پر جو نتائج مرتب ہو چکے ہیں، ان کا خیال رکھو کہ جو آج جو کچھ کر رہے ہو انہیں نہ دہراؤ۔ ایسا دہراؤ گے تو پھر نتائج ویسے پاؤ گے جیسے نتائج سے وہ ہمکنار ہوئے۔ یہی ارشادات عالی فرماتے ہوئے پھر مزید آگے آیات کریمہ آتی ہیں۔ فرمایا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، جنہوں نے کفر کر کے منہ پھیرا، اللہ نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ وہ غفور الرحیم ہے، صفت رحمانیت سے کل مخلوق مستفیض ہو رہی ہے۔ جب تک یہ دنیا ہے، جب تک یہ امتحان ہے، صفت رحمانیت سے کل مخلوق مستفیض ہو رہی ہے، مومن و کافر۔ لیکن جب بات یہاں سے گزر جائے گی، یہ فرصت کا موقع ختم ہو جائے گا، تو پھر بات ان اصول و ضوابط کی ہوگی جن کی تربیت فرمائی جا رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، حدیث شریف میں ملتا ہے ہر ایک کا ایک ٹھکانہ دوزخ کا ہے، ایک ٹھکانہ جنت کا ہے، اور جب برزخ میں کوئی اترتا ہے، اس سے سوال جب کیے جاتے ہیں تو سوالات کے بعد آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ حاضر رجل، وہ شہادت دیتا ہے۔ اس شہادت کے بعد جب سوال و جواب ختم ہو، جس پر انعام ہو، اس کی قبر کا پہلی جو کھڑکی کھلتی ہے وہ دوزخ کی طرف کھلتی ہے۔ جب دوزخ کی کھڑکی کھلتی ہے تو اسے دکھایا جاتا ہے کہ اگر تیرے اعمال یہ نہ ہوتے، تیری شہادتیں آج پوری نہ ہوتی تو یہ مقام ہوتا تیرا۔ پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو جو عمل کر رہا ہے، جیسا جیسا عمل کر رہا ہے، معزز سامعین کرام، یہ وقت گزر جائے گا۔ وہ کہاوت ہے نا کہ کسی بادشاہ نے کہا کہ مجھے کچھ ایسا لا دو کہ اگر میں خوش ہوں تو میں دکھی ہو جاؤں، اور اگر میں دکھی ہوں تو خوش ہو جاؤں۔
تو کسی وزیر نے اسے انگوٹھی جو تحفتاً دی اس پر کیا تحریر کیا کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ وقت گزر جائے گا، یہی شب و روز ہم سے پہلوں نے گزارے، یہ طلوع غروب ہم گزار رہے ہیں، جانے کب زندگی کی شام ہو جائے، دنیا کے طلوع غروب جاری رہیں۔ تو یہ جو عشق مصطفیٰ ہے، یہ جو خوبصورت مہینے ہیں، یہ جو مبارک گھڑیاں ہیں، ان کی دستک سے بھی اگر ہمارے قلوب روشن نہیں ہوں گے تو پھر کب یہ روشن ہوں گے، کب یہ سمجھ پائیں گے کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، کہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو پھر تو مخلوق کہے گی کہ بار الہ ہمیں ایک بار پھر بھیج، ہم غلطیاں چھوڑ دیں گے، تیرے انبیاء اور رسول کا کہنا مانیں گے، تیرے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں گے، لیکن اس وقت واپسی کا راستہ ختم ہو۔ اور وہیں اسی حساب کتاب میں ایک مخلوق تڑپ کے لیے واپس آنا مانگ رہی ہوگی، جانتے ہیں وہ کون؟ جنہوں نے نہ صرف ماننے پر اپنی گردنیں قربان کر دیں، جنہوں نے خانواد رسول کی پیروی میں اپنی گردنیں تو لوٹا دیں لیکن حق پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ شہداء سے متعلق بھی احادیث میں ملتا ہے، وہ بھی عرض کریں گے بار الہ ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، کس لیے؟ ہم تیرے نام پر پھر اپنی گردنیں کٹا دیں۔ تو بڑے فاصلے ہیں انکار کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور اقرار کے ساتھ زندگی بسر کرنے۔ یہ جو کیفیات قلبی کی بات ہوتی ہے، ہم مشائخ کی بات کر رہے تھے، ہم ذکر اذکار کی بات کر رہے تھے، منازل سلوک کی بات کر رہے تھے، مناسب سلوک کی بات کر رہے تھے، یہ باتیں محض باتیں نہیں ہیں، یہ راستہ ہے حق پر چلنے کا، یہ اس قابل کرتا ہے کہ ان باریکیوں کو سمجھے۔ اس مشت غبار کو رب کائنات نے وہ بصیرت عطا فرمائی ہے کہ جس نظر کو تم چشمے لگا کر تیز کر رہے ہوتے ہو، اسے بصیرت نصیب ہو تو یہ جو حال ہے زمانوں کا یہ نہیں روکتا۔ وہ جب میں عرض کر رہا تھا نا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھا تو میں نے ان نشانیوں کے حوالے سے عرض کی، تو جانتے ہیں جو پہلا حصہ فرمایا وہ تو میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ انہوں نے فرمایا ہم اس قابل نہیں رہے کہ یہ زیارتیں کر سکیں۔ دوسرا حصہ جانتے ہیں انہوں نے مجھے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا یہ فضائیں شہادت دے رہی ہیں جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک گئی ہے، اس فضا کا ایک ایک حصہ انوارات سے مزین ہے، کوئی آنکھ ہے اس کو دیکھنے والی؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے جو ان فضاؤں سے ان انوارات کو مٹا سکے؟ پر کوئی آنکھ چاہیے اس دیدار کے لیے۔ تو یہ جو جتنی بات کی جا رہی ہے یہ محض تقاریر اور زور سے آواز کے لیے نہیں کی جا رہی، محض مخلوق کو جمع کرنے کے لیے نہیں کی جا رہی کہ ہمیں مانا جائے، بات یہ نہیں ہے۔ آج وقت ہے، آج اس کے مان لیا جائے جسے ہر ایک نے ماننا ہے، اور آج کا ماننا مقدم ہے۔ یہ اس کا کرم اور احسان ہے، وہ بے نیاز ہے، ہمارے سجدوں کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ اس کا کرم اور احسان ہے، یہ رکوع و سجود ہمیں اس قابل کرتے ہیں کہ ہمیں بندگی نصیب۔ ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کر رہے ہیں، اس اظہار محبت کا نصیب ہونا اس قادر مطلق کا احسان ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں کی نسبت در کی نصیب ہونا خوش بختی ہے، جسے نصیب ہو رہی ہے وہ کمال نہیں ہے، جو نسبت عطا ہو رہی ہے وہ کمال ہے۔ اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، اپنے لمحات کو ضائع نہ کریں۔ جنت وہ مقام ہے جہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا، جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ جو چاہو عطا کیا جائے گا، جو مانگو گے ملے گا۔ اس نسبت میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہاں انہیں بھی اگر کوئی چیز یاد کرائے گی، کسی چیز کو وہ بھی سوچیں گے، تو اس وقت کو سوچیں گے جو اللہ کی یاد بنا گزار دیا کہ کاش وہ وقت ضائع نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ جو کسی محفل میں بیٹھا، پوری محفل میں اللہ کا نام نہ لیا،
قیامت کے دن اس بندے کے لیے وہ محفل جو ہے وہ حسرت کا سما ہو جائے گی۔ اتنا بڑا سوال پیدا ہو جائے گا کہ وہ حسرت کرے گا، کاش میں نے اس محفل میں بھی اللہ کو یاد کیا ہوتا۔ ہر شے اس کی، ہر شے کا مالک وہ ہے نا کہ یہ جو ہمارا اندر ہے یہ نہیں مانتا، یہ کہتا ہے مخلوق سے واسطہ ہوگا تو میری مشہوری ہوگی، طاقتور لوگوں تک پہنچوں گا تو میرا تحفظ ہوگا، مال و دولت والوں سے نسبت ہوگی تو میری روٹی روزگار بڑھ جائے گی۔ فرماتا ہے میں رازق ہوں تو مرزوق۔ حدیث شریف میں یہ بھی ملتا ہے کہ مخلوق کا دنیا میں بسنے سے ہزاروں سال پہلے اس نے تقدیر جو ہے وہ طے فرما دی، ہر شے تقسیم فرما دی۔ یہ ماننا، یہ عشق و محبت کے دعوے، یہ تڑپ، یہ کیفیات قلبی کس لیے ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ہم اس حق تک پہنچا دیں کہ یہ سینہ ایسا روشن ہو، ایسا شرح صدر نصیب ہو کہ لمحہ لمحہ اس کی یاد میں بیتے، بات بات میں اس کی طرف بندہ دیکھے، دکھ اور تکلیف میں اس سے مدد چاہے۔ دنیا سبب ہے، اس کا سبب رہے، کل نہ ہو جائے، نتائج اس کے دست قدرت میں ہے، ہر شے اس کی طرف دیکھی جائے۔ میاں جس نے مانا اس کا وقت بھی گزر گیا، جس نے نہیں مانا اس کا بھی گزر گیا، کہ ہے بڑا قیمتی۔ کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، مزید ذکر اذکار کا کیا کہتے ہو؟ بات یہ نہیں ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ ہر ایک کے سجدے قبول فرمائے، ہر ایک کا اس کے حضور دست بستہ کھڑا ہونا قبول فرمائے، کسی کے رکوع سجود سے کسی کو کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ہر ایک کے قبول فرمائے۔ بات سمجھ کی ہے، جس روز یہ سمجھ لگی کہ اللہ کریم کی رضا فوز و نظیم ہے، اس کی رضا کے بعد پھر اس کے قرب کے کیا معنی ہیں، اور رضا کے سفر میں قرب کی تڑپ کے لیے جب تعین دیکھو گے وقت کا تو ماں کا پیٹ نہیں ہے، نہ یوم الست ہے، نہ یوم الست تھا، نہ ماں کا پیٹ تھا، نہ گور کی آغوش ہے، نہ سخت ترین دن جو 50,000 سال سے بھی زائد ہے، طوالت میں اتنی سختی کے سوا نیزے کی تپش، وہ سختی کہ ماں اولاد ماں روبرو دیکھتے پہچان نہ پائیں، مخلوق انبیاء اور رسول کے گرد بھاگے، جو ہو حساب تو شروع ہو، وہ دن بھی ایسا ہے۔ زندگی کی ان کروٹوں میں ایک ہی کروٹ ہے جس پر اللہ کریم کی رضا بھی نصیب ہونی ہے اور اس کے قرب کی تڑپ بھی نصیب ہونی ہے، وہ یہ ساتیں ہیں جو میں اور آپ اپنی زندگی کی ساتیں پوری کر رہے ہیں، ایک ایک سانس پوری کر رہے ہیں، ایک ایک قدم اٹھا رہے ہیں، یہ ہیں۔ جب اس نزاکت کی سمجھ آ جائے گی معزز سامعین کرام، تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ تو زندگی تھوڑی ہے، میں لمحہ لمحہ سانس بھی صرف کر دوں تو مجھے تو اور اللہ فرصت عطا فرمائے۔ عطا وہ اپنے حساب سے فرماتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے 10 گنا سے 70 گنا تک، اور 70 پر جب تشریح کی جاتی ہے، بحث کی جاتی ہے، تو پھر حساب کتاب کوئی نہیں رہتا، وہ 70 کا 700 کوئی کہے، یا 70 سے 700 سے پھر کہے بے حساب۔ غلطی کوئی کرتا ہے تو جتنی غلطی ہے اتنی سزا ہے، اتنی تحریر ہے۔ نیکی کو بندہ مومن جب کرتا ہے تو اس کو کئی گنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس سارے کا انحصار کہاں ہے؟ خشیت کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تڑپ کہاں ہوگی؟ طلب کہاں ہوگی؟ جب ان سارے موضوعات کو کھنگالو گے تو بدن انسانی میں واحد یہی مقام ہے جو کیفیات کا حامل ہے۔ جب اسے سمجھ آؤ گے، سمجھ آئے گی کہ یہ جو پوری زندگی مشائخ صرف کر گئے، صاحب الرائے ہستیاں، صاحب الرائے ہستی اسے کہتے ہیں جس موضوع پر بات کریں حتمی بات کر رہے ہوں۔ تو ہم نے مشائخ اعظام کو یہ دیکھا،
آپ کے کلام موجود ہیں، تحریریں موجود ہیں، بیان موجود ہیں، آج بھی کھولے کو پڑھے، دیکھے، سنیں۔ جس موضوع پر رائے دی ایسی رائے دیا جیسے حتمی بات ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی جو رہنمائی کی ہے، جس نے اس رہنمائی سے متعلق وقت بسر کیا مطابق، اس نے اس طرح کے نتائج پائے۔ اور صاحب الرائے اور ساری زندگی ایک نہج پر بسر کر کے ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بڑے باکمال ہیں، نہ صبح صبح کا معلوم ہے، نہ شام شام کا معلوم ہے۔ اور ایک بحث پیدا ہو چکی ہے من حیث القوم، جہاں کوئی بولتا ہے اس کا موضوع دوسرا ہے۔ حالانکہ بڑی اہم بات ہے کہ لمحہ لمحہ موضوع ذات کو رکھو۔ جب موضوع ذات کو رکھو گے تو اپنی غلطیاں سامنے آئیں گی، اپنی کوتاہیاں سامنے آئیں گی، اس راہ کو دیکھو گے جو بہتری کی طرف ہے۔ معزز سامعین کرام، میرا بڑا دل تھا، میں نے بڑا چاہا کہ میں سورۃ تغابن کی تفسیر ایک ایک آیہ کریمہ کر کے کرتا جاؤں، اتنا وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال اسے ضرور مطالعہ فرمائیے گا۔ تو یہ ارشادات فرماتے ہوئے آخرت کے پیدا ہونے، آخرت کے زندہ ہونے کا بیان فرمایا۔ پھر فرمایا، پھر یہ آیہ کریمہ آتی ہے، سو اللہ پر اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ یہ ساری زمین و آسمان کا پیدا کرنا، مخلوق کا تقسیم ہونا، زندگی اور موت کی باتیں ہونا، اس کا جاننا، اس کا علیم ہونا، انکار کرنے والوں کے جو نتائج، یہ سارا بیان کرنے کے بعد پھر یہ آیہ کریمہ آتی ہے جس پر فرمایا، سو اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر اور اس کے نور پر ایمان لاؤ۔ نور روشنی ہے، روشنی اندھیرا اور روشنی ضد ہیں۔ جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا، جہاں علم ہے وہاں جہالت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم ایسی روشنی ہے کہ ظاہر و باطن روشن ایسا ہوتا ہے، اس پر عمل پیرا ہونے والا جس جگہ سے گزر رہا ہو وہ جگہ، وہ راستے روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے، اور جو جیسا چلے گا فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھتے ہیں۔ یقین مانو اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں اس روبرو ہونے کو دیکھوں تو جو میں عرض کر رہا ہوں میرے الفاظ کی کمی بیشی ہوگی، زبان کی کہیں لکنت آئی ہوگی، آپ کی سماعت تک جو آواز پہنچی اسے آپ نے کیا سمجھا، اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا کچھ ہو، سمجھنے میں آپ نے کچھ سمجھا ہو، میں نے کہنے میں کمزوری کر دی ہو۔ یہ میرے اور آپ ان کے درمیان معاملہ ہے جو روبرو ہیں، جن کی آنکھیں چار ہیں، اس میں بھی یہ ہمیں کمی بیشی ہے، لیکن اللہ پتہ ہے کیا فرما رہا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ ہمارے سب کاموں کی خبر رکھتے ہیں۔ کیا پتہ میں اپنی ذات کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، کیا معلوم میں اپنا جو زور علم ہے وہ جھاڑ رہا ہوں، کیا معلوم کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں، جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ سب سے بڑھ کر ہے، کیا پتہ اس میں میری ذات، اور کیا معلوم میں درد دل بانٹ رہا ہوں، آپ سمجھو نہ سمجھو۔ تو میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں اور وہ فرما رہا ہے واللہ بما تعملون خبیر۔ آپ کو مجھے خطا ہو سکتی ہے، اسے تو اللہ کریم ہمیں یہ قرب عطا فرمائے، ہمارا لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ قرب الہی میں بسر ہو۔ موت کے فرشتوں پر فرمایا ہے کہ جیسے ڈوب کر اس کی ایک ایک رگ سے رگے جہاں کھینچتے ہیں، موت کے فرشتے بھی آئیں تو یہ وجود اللہ کے نام سے معطر ہو۔ وہ گانٹھیں جو موت کی آسان کھولتے ہیں وہ نصیب ہو۔ نہ مانو، جنہوں نے نہیں مانا ان کی تاریخ پڑھو، قرآن کریم فرماتا اپنے حصے کا آؤ ہم کردار ادا کریں۔ کسی بھی کردار کی ادائیگی کے لیے ضروری ہوتا ہے معزز خواتین و حضرات جاننا، دین کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ کریم نے ایک قوم پیدا فرما دی، کیسا خوبصورت ملک عطا فرما دیا،
آپ یقین مانو میں دنیا کے جس خطے میں جاتا ہوں یہ قوم مجھے محبت کرتی ہے، اور میں پورے درد سے کوشش کرتا ہوں کہ میں ان سے کسی شے کا، کسی حصے کا کوئی روادار نہ ہوں، میں پورے خلوص سے ان تک کیفیت قلبی پہنچاؤں۔ اب جہاں جو غلطی ہے وہ تو میری ہے، جو شے حق پہنچ جاتی ہے وہ میرے اللہ کی مرضی ہے، اس کی پسند ہے، اس کی عطا ہے۔ لیکن اللہ کریم اس قوم کے اتفاق عطا فرمائے، یہ پوری امت میں اتفاق کا سبب ہو سکتی ہے۔ اس ملک کو حفاظت عطا فرمائے، یہ پوری امت کے تحفظ کا سبب ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس اختیار ہے وہ عوام سے ڈرتے ہیں، ہم جو عوام ہیں ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ یہ کیا سبب ہے؟ بے عملی ہے، ہماری ذات بیچ میں ہے۔ ہر معاملے میں اللہ کی ذات لاؤ، ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی انداز ہے، وہ وہی انداز ہے جس کی تعلیم فرمائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ مار لو ٹکریں، اس کے علاوہ نتائج آخر کر لو۔ ہمارا ماننا کیا ہے؟ ماننے کے معنوں میں معزز سامعین کرام بنیادی حصے دو پر بحث آئے گی، ایک ماننا، ایک عمل۔ ایمان کی شرائط ہم مانتے ہیں، اعمال میں آتے ہیں تو دو حصے ہیں، عملی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ماننے کے بعد آگے چلتے ہو، ایک حصہ ہے عبادت کا، ایک حصہ ہے عملی زندگی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے آپ نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس کچھ نہ ہو ہم تو اسے مفلس سمجھتے، کوئی حیثیت نہ ہو، کوئی مال و دولت نہ ہو، ہم تو اسے مفلس سمجھتے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے روز وہ مفلس ہے جو آتے ہوئے نمازیں لایا، روزے لایا، حج زکوٰۃ لایا، نیکیاں لایا، انبار نیکیوں کے لایا، جب اس کے حضور پیش ہوا پھر دنیا میں کسی کے ساتھ اس نے ظلم کیا، کسی کو مارا، کسی کا مال چھینا، کسی کی حق تلفی کی، وہ اس کے گرد وہاں حساب جب ہوگا، کسی کو اس کی نمازیں عطا ہوں گی، کسی کو اس کے روزے عطا ہوں گے، کسی کو اس کے حج عطا ہوں گے، حتیٰ شے بچے گی کوئی نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ تغابن، پھر تغابن یہ ہوگا، حدیث شریف کا جو مفہوم عالی ہے وہ یہ ہے کہ پھر جو آئیں گے ان کے گناہ اسے دیے جائیں گے۔ فرمایا حقیقی مفلس وہ ہے روز معاشر کا حساب کتاب جس کے پاس کچھ نہ چھوڑے گا۔ تو معزز سامعین کرام، منحص القوم ضروری ہے کہ ان مبارک مہینوں میں اس حقیقت سے آشنائی اس درجے کی حاصل کی جائے، کلام کی ضرورت نہ رہے، ہمارا عمل بولے، ہمارا کردار بولے۔ اور اللہ کا شکر ہے یہاں اس مرکز سے منسلک لوگ پوری دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اس نسبت سے بھی اللہ اللہ نہ ہو رہی ہو۔ وطن عزیز کا بھی کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں نہ ہو رہی ہو، اور دنیا کا بھی کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اسی نسبت سے صرف اللہ اللہ نہ ہو رہی۔ باقی کہاں کس کو کتنا نصیب ہے، اللہ ہر ایک کو توفیق دے۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر جگہ موجود ہو اور ہر حصے سے ہو، معاشرے کی کوئی حیثیت ایسی نہیں ہے جس میں اس نسبت سے اللہ اللہ کرنے والے موجود نہ ہوں، کوئی حیثیت ایسی نہیں ہے، کوئی شعبہ ایسا نہیں۔ ہمیں نتائج سے غرض نہیں، آؤ اپنے حصے کا جو مثبت کردار ہے اسے ادا کرو، اس کے لیے کرو جو فرماتا ہے واللہ بما تعملون خبیر۔ اس روز کو دیکھ کر کرو جس روز اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ معزز سامعین کرام، تو میں میٹنگ میں جو کہہ رہا تھا اخلاقیات کی، ہم نیکی سوچتے ہیں کریں گے، نہیں، اس کی ابتدا حال سے ہوتی ہے، موقع سے ہوتی ہے۔ اس ابتدا کو ایسی یادداشت میں بٹھاؤ کہ ہم یہاں سے ایسی محبت شروع کریں جو ہمیں آپس کی بھی محبت دے، اہل و عیال کی بھی محبت دے،
اسی سورۃ تغابن میں اہل و عیال کے حوالے سے بھی عرض ہے کہ وہ اہل و عیال جو حق کے راستے میں آئے وہ فتنہ ہے، لیکن فرمایا ان پر ناراض نہ ہو چونکہ اللہ تمہیں معاف فرمائے گا، یعنی ان کی بھی تربیت کی جائے۔ ہم سارے جہان کو تبلیغ کرتے ہیں، اہل و عیال کو کیوں نہیں کرتے؟ پھر تبلیغ کی جائے، ڈانگیں نہ ماری جائیں، محبت اور شفقت سے کی جائے، تو یہ ایسا باغیچہ پیدا ہوگا جس کی خوشبو، جس کی مہک، جس کے رنگ معاشرے میں پھیلنا شروع ہو جائیں۔ اللہ کریم ہماری کمزوریاں اور ہماری خطائیں معاف فرمائے، اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ ہر لمحے ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو معزز سامعین کرام، شاید میری طاقت جواب دے جائے، شاید ہمارا وقت جواب دے جائے، یہ موضوع ایسا ہے اس پہ درد دل جواب نہیں دے رہا۔ لگتا ہے کہ جتنا بول چکا ہوں ابھی درد ہے، نہیں سمجھ آتی کہ اسے میں نے بانٹ لیا ہے۔ اپنے لطائف و مراقبات پر محنت فرمائیں۔ میرے اس بیان کی تکمیل آپ سورۃ تغابن کا مطالعہ کیجئے، ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا درد دل بانٹ رہا تھا۔ تو جو گزارشات پیش کر چکا ہوں، پیش کر سکا ہوں، جو اس نے توفیق عطا فرمائی، آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس میں جو کمی بیشی ہے وہ میری ہے، جہاں بہتری ہے وہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ میری کمی بیشی کو مجھے معاف فرما۔ میں خطا کار، گناہ گار، دعا گو ہوں۔ اللہ کریم آپ کے آنے کا ایک ایک قدم قبول فرمائے، اسے وہ شرف قبولیت عطا فرمائے کہ ہماری سوچیں، ہماری عمل، ہماری زندگیاں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہوں، دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ ہمیشہ یہ چیز عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے کسی خطے میں بامل مسلمان بٹھا دو، وہاں کی اقوام کو بھی اس سے سکھ ہوگا۔ تو یہ تو ہمارا اپنا ملک ہے، اپنی قوم، اسے سنوارنے میں، اسے سنبھالنے میں اپنا کردار ادا کرو۔ اللہ یہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین کرام، میں اپنی بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ اس امسال جو پروگرام ہیں ان میں یہی کوشش کریں گے کہ درد دل بانٹا جائے، لیکن ساری گفتگو کے محاصل میں اگر ہزاروں کا مجمع ہو اور اس میں کوئی ایک عملی صورت نصیب ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ ہماری ساری یہ جو کاوش ہے یہ رنگ لے آئی۔ چہ جائے کہ ہم سارے سے راہ کے مسافر ہوں، نہ دیکھو میرے ایک عمل سے کیا ہوگا، دیکھو میرے اللہ نے کیا پسند فرمایا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پسند فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ کس بات پر قربان ہوگا۔ ان سارے موضوعات کو دیکھو اور اس محبت کو دنوں میں قید نہ کرو۔ نہ محبت قید ہوتی ہے اور نہ یہ تعلق قید ہوتا ہے۔ عشق مصطفیٰ کی وہ محبت ہے، وہ چراغ ہے، اللہ ہمارے سینوں میں ایسا جلائے کہ روز معاشر ہم اسی محبت سے آویزاں ہماری روحیں، ہمارے وجود جمع ہوں اور اس حساب کتاب کے دن کو پہنچے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آباب جو بیت والے آباب ہیں ان سے عرض ہے، چونکہ مختلف جگہ پر مختلف حال میں آپ لوگ تشریف فرما ہیں، جو آباب بیت کرنا چاہتے ہیں ان سے عرض ہے کہ جہاں ہیں وہیں اپنا سیدھا ہاتھ کھڑا کیجئے گا اور جو کچھ میں پڑھوں میرے ساتھ پڑھتے آئیے، اور جب میں نسبت دوں تو اسے قبول فرمائیے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ سب کو سالیہ کی نسبت عطا کی اور اس میں بیعت کیا. اللہ کریم قبول فرمائے. آمین آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بار الہ ہم کمزور اور خطا کار ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما دے. ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں ہمیں معاف فرما دے. تو غفور الرحیم ہے. بار الہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معاف فرما دے. اپنی محبت عطا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے. دین اسلام کی سمجھ، عمل کی توفیق مخلوق تک پہنچانے کی استعداد عطا فرما دے. یا اللہ دار دنیا مشکل ایسے سہل فرما دے. ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما دے. ہمارے جن گھروں میں تنگیاں ہیں انہیں فراوانیاں عطا فرما دے. جن گھروں میں جھگڑے ہیں بار الہ انہیں امن عطا فرما دے. بار الہ تو غفور الرحیم ہے. مخلوق کو اس بیماری سے نجات عطا فرما دے. اس امت کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ہمیں قومی حمیت عطا فرما. اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تو غفور الرحیم ہے. ہماری حفاظت فرما. ہمارے والدین کی حفاظت فرما. ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. بار الہ دار دنیا سے جانا ہے، یہاں سے جانا سہل فرمانا. میرے اللہ موت کی سختیوں میں اپنی حفاظت عطا فرما. عالم برزخ میں اپنا کرم اور احسان فرما. بار الہ اس محبت کو وہ شرف قبولیت عطا فرما. روز معاشر شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمانا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وتمم بالخیر. الہی بحرمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الہی بحرمت صدیق رضی اللہ وسلم رحمت اللہ. بحرمت حضرت داؤد طائی رحمت اللہ. بحرمت حضرت جنت بغدادی رحمت اللہ. خواجہ عبید اللہ حرار رحمت اللہ. فرمان جامی رحمت اللہ. ام سہل رحمت اللہ. سلطان العارفین خواجہ الدین مدنی رحمت اللہ. عبدالرحیم الزم فیضات حضرت مولانا علیہ ارخان رحمت اللہ. قاسم فیضات امیر محمد اکرم آوان رحمت اللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی صحابہ اجمعین برحمتہ.